بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. جی جناب، اجازت ہے، گفتگو کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ ارسلان بھائی جی آپ وہ فرمائیں، باقی سارے احباب سننے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ ابتدا فرمائیں۔ جی بہت مہربانی۔ بیٹھک کے عنوان سے آج ہم نے سیکھنے سکھانے کی ایک سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے مقصود ایک علمی ماحول کا قیام ہے، جس سے نہ صرف ہمارے علم میں اضافہ ممکن ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہم اپنے ذہن کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا مقصود یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنی معلومات میں اضافہ کریں بلکہ اپنی ذہنی تربیت بھی کر سکیں، کیونکہ علم محض معلومات کا نام نہیں ہے۔ یقیناً معلومات بھی علم ہی ہیں، لیکن محض معلومات کا نام علم نہیں۔ علم اصل میں موڈ آف کانشسنس ہے، شعور چیزوں کو وصول کرنے کا ایک اسلوب رکھتا ہے۔ یہ اسلوب شعور کی آنکھ ہیں، یعنی اگر آپ دیکھیں تو شعور کچھ کھڑکیاں رکھتا ہے، شعور کی ایک آنکھ ہوتی ہے جس سے وہ اپنے منظر کو، یعنی اپنے سے باہر کے منظر کو دیکھتا ہے۔ تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم اس بیٹھک، اس نشست کے ذریعے نہ صرف یہ کہ اپنی معلومات میں اضافہ کریں بلکہ شعور کے اندر کھلنے والی کھڑکیاں جو ہیں ان کی بھی ایک تو ان کو تعمیر کریں اور دوسرا ان کو وسعت دیں۔ شعور چیزوں کو وصول کرنے کا ایک اسلوب رکھتا ہے، اسی اسلوب کا نام موڈ آف کانشسنس ہے۔ یہ اسلوب شعور کی آنکھ ہے۔ شعور جس آنکھ سے چیزوں کو دیکھتا ہے وہ آنکھ دیکھنے کے قابل ہو جائے، شعور کی تربیت ہو جائے تو شعور چیزوں کو بہتر دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسے وہ چیزیں بھی دکھائی دینے لگتی ہیں جو غیر تربیت یافتہ ذہن دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ چنانچہ علم ایک مہارت کا نام ہے، یعنی یہ ایک ایکسپرٹیز ہے، یہ ایک کیپیبلٹی ہے، یہ ایک کیپیسٹی ہے۔ تو اگر ہم علم کو ایک قابلیت کا عنوان دیں تو چیزوں کو قبول کرنے کی قابلیت کو علم ہی میں شمار ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ہم نے شروع میں یہ کہا کہ معلومات حاصل کرنے کے لیے کیا ہم بیٹھے ہیں تو ہمارا جواب ہاں میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ذہنی تربیت کر سکیں،
اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیوں اہم ہے ہمارے لیے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ہم جب بچے ہوتے ہیں تو ہم بولنا سیکھتے ہیں, ہم چلنے کی صلاحیت کو حاصل کرتے ہیں, اور یہ صلاحیت جو ہے اس کو جس وقت ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد کے حالات اس سے مختلف ہوتے ہیں. یعنی جب ہم اس صلاحیت کو برتتے ہیں, اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں, تو اس وقت وہ حالات نہیں ہوتے جن حالات میں ہم نے اس صلاحیت کو حاصل کیا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ذہنی تربیت جو ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہم شعور کے اندر وہ کیپیبلٹی پیدا کر سکیں کہ جو ایسی صورتحال میں ہماری معاون ہو سکے, ہماری مددگار ہو سکے, جس میں ہم ایک یونیک سچویشن کا سامنا کرتے ہیں. یعنی جب ہم کسی سکل کو حاصل کرتے ہیں, کسی ایکسپرٹیز کو حاصل کرتے ہیں, تو وہ ایکسپرٹیز جو ہوتی ہے وہ ایک خاص ماحول کے اندر حاصل کی جاتی ہے. فار ایگزامپل کلاس روم کے اندر, یا اسی طرح جیسے آج ہم بیٹھے ہیں اسی طرح کی نشست کے اندر اس ایکسپرٹیز کو حاصل کیا جاتا ہے. تو اس کے حصول کا ایک خاص اسلوب ہوتا ہے, لیکن اس کے استعمال کرنے کی جب باری آتی ہے تو حالات بدل چکے ہوتے ہیں, اور اس وقت ہماری معلومات ہمارے کام نہیں آتی. اس وقت ہماری جو کیپیبلٹی ہوتی ہے جس کو ہم نے شعور کے اندر پیدا کیا ہوتا ہے, تو وہ اس یونیک سچویشن کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس کا وہاں پر ہم اسے بروئے کار لاتے ہوئے اس سچویشن کا مقابلہ کرتے ہیں. تو آج ہماری جو یہ بیٹھک ہے اس سے مقصود نہ صرف یہ ہوگا گوئنگ فارورڈ کہ ہم اپنے لیے اپنی معلومات میں, جب ہم فلسفے کی تاریخ کو پڑھیں گے تو ہماری معلومات میں یقیناً اضافہ ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ اگر ہمیں کوئی ہمارے مخاطبین میں سے کوئی ہمیں سوال کرتا ہے اور ہمیں کسی نئی مشکل کا, کسی مخمصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو ہم اس کا دیر اینڈ دین مقابلہ کر سکیں. تو یہ اس کا جو ہے نا وہ ایک بنیادی مقصد ہے, اور اس مقصد کو میں چاہوں گا کہ ہم اپنے سامنے رکھیں. اور دوسری چیز جو ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ہم کام کیوں کر رہے ہیں. تو اس کام کو کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں اس ماحول میں حق و باطل کا ایک معرکہ برپا ہے. یعنی حق اور باطل کی آپس میں جنگ جاری ہے. اس جنگ کے اندر ہمیں کوئی کردار ادا کرنا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اس جنگ کے اندر کوئی بھی کردار نہیں رکھتے, یعنی ہم نے اس کے اندر کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرنا, ہم نے کسی کا ساتھ نہیں دینا, ہم بالکل سائیڈ پر کھڑے ہو کر اس جنگ کا مطلب ہم اس کو جنگ کو ویو کریں گے. اس طرح سے ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک تقدیری امر ہے. ہمیں اس جنگ کے اندر کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنا ہے, ہمیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی پوزیشن لینی ہے, ہمیں کوئی نہ کوئی موقف اختیار کرنا ہے. تو جب ہم موقف اختیار کرنے کی بات کرتے ہیں, ایک پوزیشن لینے کی بات کرتے ہیں, تو یقینی بات ہے کہ ہمارے پاس کچھ ٹولز ہونے چاہیے, ہمارے پاس کچھ اکوپمنٹس ہونے چاہیے, ہمارے پاس ایمونیشن ہونا چاہیے جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس لڑائی میں حصہ لے سکیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اصل میں ایک پوزیشن لینی ہے, اور ہم اس پوزیشن کو لینے سے اوائڈ نہیں کر سکتے. تو یہ بہت واضح ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم نے کوئی پوزیشن نہیں لینی. تو یہ ایک تقدیری معاملہ ہے. اس میں چاہے آپ حق کی سائیڈ لیں, چاہے آپ باطل کی سائیڈ لیں, چاہے آپ شعوری طور پر ان دونوں پوزیشنز میں سے کوئی پوزیشن اپنے لیے اختیار کریں, اور چاہے آپ غیر شعوری طور پر کریں. کیونکہ اگر آپ شعوری طور پر نہیں کریں گے تو غیر شعوری طور پر یہ پوزیشن بہرحال آپ کو لینی پڑ جائے گی. یعنی جب آپ حق کا ساتھ نہیں دیں گے تو یقیناً آپ باطل کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور جب آپ باطل سے اپنے آپ کو دور کریں گے تو آپ کسی نہ کسی طرح سے حق کو سپورٹ کر رہے ہوں گے.
تو دوسرا مقصد جو جب مجھے یہ کہا گیا کہ ہمیں اس طرح کی ایک بیٹھک کا سلسلہ شروع کرنا ہے تو میں نے اس پہ غور کیا. تو ایک تو یہ تھا کہ میرے ذہن میں فوراً آیا کہ ہمیں اس کا پہلا مقصد اپنے لیے یہ متعین کرنا چاہیے کہ ہم اس کے نتیجے میں اپنے اندر ایک کیپیبلٹی کو، ایک صلاحیت کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. سو دیٹ از نمبر 1 آبجیکٹو. نمبر 2 آبجیکٹو جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ ہم ایک رزم گاہ میں موجود ہیں. ایک طرف حق کی صفیں کھڑی ہیں، دوسری طرف باطل جو ہے اپنے تمام جاہ و جلال سمیت موجود ہے. اب اس کے اندر ہمارا کیا کردار ہے؟ کیا میں نے بالکل سائڈ پہ کھڑے ہو کر اس کا صرف اور صرف اس منظر کو دیکھنا ہے؟ وہ تو ممکن نہیں ہے. مجھے اس کے اندر کوئی نہ کوئی پوزیشن لینی ہے. تو دوسرا آبجیکٹو میرے ذہن میں یہ آیا کہ ہمیں ایک موقف کا حامل ہونا ہے، ہمیں ایک پوزیشن پر کھڑے ہونا ہے، اور اس پوزیشن پر کھڑے ہو کر پھر ہمیں کوئی کردار ادا کرنا ہے. تو جیسا کہ ہم ماشاءاللہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے منور کیا ہے، اور میں جتنا آپ سب لوگوں کو جانتا ہوں، بہت کم جانتا ہوں، لیکن جتنا آپ سب لوگوں کو جانتا ہوں میرا یہ خیال ہے کہ آپ سب لوگ صاحب ایمان ہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. تو دوسرا آبجیکٹو جو بھائیوں میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے حق کا ساتھ دینا ہے. یعنی اگر ہم حق کا ساتھ دیں گے تو اسی صورت میں ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں گے. تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے. اب جب ہم نے یہ طے کر لیا، ہم سب نے اپنی اپنی انفرادی حیثیت میں جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کا ساتھ دینے کے لیے وہی جو میں پہلے بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا تھا کہ ہمیں اس کے لیے اپنی کیپیبلٹی کو پیدا کرنا ہے. اگر وہ پہلے سے موجود ہے اس کو مزید نرچر کرنا ہے، اس کو نورش کرنا ہے. تو اس کے لیے اس بیٹھک کا اہتمام کیا جا رہا ہے. تو جب ارسلان بھائی نے اور باقی لوگوں نے اس دعوت کو پیش کیا تو میری طرف سے آمادگی ان دو آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر کی گئی. یعنی میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر اس میں آپ لوگوں کی کچھ خدمت کر سکتا ہوں، میں اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہوں، تو مجھے اپنے آپ کو ضرور آگے لے کر آنا چاہیے. تو اس وجہ سے میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں. تو انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا. تو ہماری تاریخی معلومات، فلسفیانہ معلومات اور بہت سی چیزیں جو ہیں ہمیں حاصل کرنے کو ملیں گی، اور اس میں بہت سے دلچسپ موضوع بھی سامنے آتے رہیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہمارے اذہان کی بھی تربیت ہوگی. ہمارے اندر دلیل کو قائم کرنے اور دلیل کو رد کرنے، دونوں طرح کے جو موڈز آف کمیونیکیشن ہوتے ہیں، یعنی موڈز آف آرگومنٹس ہوتے ہیں، وہ بھی ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے. اچھا، ایک اور بات جو ہے، میں تھوڑی سی آپ لوگوں کی اجازت سے ایک تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہماری آپس میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے اور ہم آج اس سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ لوگوں کا اس حوالے سے وقت لے رہا ہوں. تو میری جو آج کی جو گفتگو ہوگی اس کے اندر کچھ ٹائم جو ہے میں نے تمہید کے لیے رکھا ہے، اور باقی پھر ہم آگے اپنے موضوع کی طرف بھی بڑھیں گے. لیکن اچھا، اس میں تھوڑا مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے پاس وقت کتنا ہے تاکہ میں اس حوالے سے اپنے آپ کو پلان کر سکوں. ہم نے اس کا جو اینڈ ٹائم رکھا ہے وہ کتنا رکھا ہے؟ جی، وقت ہم نے تو یہ طے کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اگر بیٹھک ہو بھی صحیح تو 2 گھنٹے تک ہو وقت، باقی جیسے آپ کو سہولت ہو آپ یا باقی آپ بھی اپنی رائے پیش فرما دیں. جی، اگر 2 گھنٹے آپ نے بولا ارسلان بھائی؟ جی جہانگیر بھائی جی. جی تو اگر اس حوالے سے کوئی اور صاحب ہمارے دوست جو ہیں وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو فرمائیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو جو ہے وہ اسی طرح سے لے کر چلتے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے امید ہے کہ میری آواز سب لوگوں کو آ رہی ہوگی. تو میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں ایک جو پریفس ٹائپ کی، یعنی پیش لفظ طرح کی جو گفتگو ہوتی ہے، ابھی ہم وہاں پر ہیں. تو ہم نے اپنے لیے اہداف کو اور مقاصد کو متعین کرنا ہے،
اور اگر اس میں آپ میں سے کوئی بھی صاحب اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں اور وہ بتانا چاہیں کہ اس کے علاوہ بھی ہمارے اس بیٹھک کے کچھ اور مقاصد ہو سکتے ہیں تو کائنڈلی ضرور بتائیے گا، کیونکہ کوئی انسان بھی عقل کل نہیں ہوتا اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ہی آگے چلنا ہے۔ تو تیسرا اصول بلکہ اسی سے نکلتا ہے، جو میں نے جب اس کے حوالے سے سوچا، تیسرا اصول یہ نکلتا ہے کہ ہمیں باہمی خدمت کے اسلوب کو اختیار کرنا ہے۔ یعنی ہمیں اس میں جو ہے نا، میں نہیں چاہتا کہ اس کا جو اسلوب ہو، اس کا جو سٹائل ہو، وہ بالکل کلاس روم جیسا ہو، یعنی ایک استاد ہوتا ہے، باقی سب شاگرد ہوتے ہیں، یا ایک سکھانے والا ہوتا ہے، ایک مدرب ہوتا ہے، باقی سب لوگ تربیت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ والا سٹائل ہوتا ہے اور اس کی اپنی افادیت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمیں باہمی خدمت کے اصول پر اس بیٹھک کو آگے لے کے چلنا ہے۔ یعنی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اس کا جو تیسرا اصول میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو بالکل استاد شاگرد کے ریلیشن شپ کے طور پر نہیں، ہم سب لوگ آپس میں دوست احباب ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں، تو ہمیں باہمی خدمت کے اصول پر اس کو لے کے چلنا چاہیے۔ تو اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ آج میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، کل میں سے آپ میں سے دوسرے صاحب علم جو ہیں وہ بھی سب لوگوں سے مخاطب ہو سکتے ہیں، اور کسی اچھے عنوان کے اوپر، کسی اچھے ٹاپک کے اوپر جو علمی ہو اور ہم سب لوگ اس کے اندر دلچسپی رکھتے ہوں، اس پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو یہ باہمی خدمت کا اصول جو ہے وہ ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا ہوگا، اور ہم اسی اصول کو لے کر آگے چلیں گے۔ تو اچھا، اس میں جو یہ ہم نے 3 اصول جو ہیں وہ متعین کر لیے ہیں، ہوپ فلی آپ سب لوگ اس کے ساتھ ایگریڈ ہوں گے، اور مجھے یہ نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ میں کس طرح سے آپ لوگوں کی جو وہ ہے ولنگنس ہے وہ مجھے کس طرح سے معلوم ہوگی، میں خود ہی بولتا چلا جاؤں گا۔ تو یہ ابھی جی جی جہانگیر بھائی، یقیناً یہ آپ نے اہداف اور مقاصد سامنے رکھے ہیں۔ سمی بخاری بات کر رہا ہوں، بائی دا وے، نام چونکہ کوئی اور لکھ، تو بالکل، کیونکہ اس وقت سچویشن بھی یہی ہے، اور یہ انتہائی مطلب کرٹیکل سچویشن بن چکی ہے جو نالج کی شکل ہے موجودہ، اور یہی بڑے کوشچنز میں تحت تو جو آپ نے رکھے ہیں پریلیمنریز اور جو اہداف اور مقاصد رکھے ہیں، اس سے بالکل اتفاق ہے۔ میں مائک بند کر رہا ہوں اپنا۔ جی جی، بہت شکریہ سمی بھائی، اور آئی تھنک اٹ واز ویری ٹائملی، آپ نے اس کے اوپر رسپانس دیا۔ تو کائنڈلی تھوڑا سا اس کو نا، اس ماحول کو لائیو بنانے کے لیے اگر آپ میں سے کوئی صاحب بھی سمجھیں کہ ان کو کسی جگہ میں مجھے ٹوکنا ہے، کسی جگہ پر کوئی اضافہ مقصود ہے، یا کسی جگہ پہ کوئی تصحیح مقصود ہے، میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے جس کے اندر کسی بھی پہلو سے تصحیح کی ضرورت ہے، تو کائنڈلی ضرور کیجیے گا، تاکہ وہ ماحول کے اندر ایک مردنی سی نہ ہو، اور ہم سب لوگ چونکہ ہم ڈسٹنس پہ ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے جو ہے نا ضروری ہے تاکہ ماحول لائیو رہے اور ہم کسی بھی طرح سے اس میں عدم دلچسپی کا شکار نہ ہو۔ تو ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو اپنے لیے موضوع متعین کیا تھا اس حوالے سے جو ہے نا ہم کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے اگین ایک میں جو وضاحت چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، وہ یہ ہے کہ میں نے الاستاذ سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میں نے وہاں سے جو ہے نا جب بھی آپ سے مخاطب ہوں گا تو میری الاستاذ سے سگنیفیکنٹ بورونگز ہوں گی۔ یعنی میں چونکہ فلسفے کو دیکھنے کا، سمجھنے کا اور اس کا ذائقہ چکھنے کا سارے کا سارا جو عمل ہے وہ الاستاذ کی زیر نگرانی ہوا، میں ان کے دروس میں شامل رہتا تھا، اور وہیں سے جو ہے نا یہ دلچسپی پیدا ہوئی، اور پھر میں نے ان کے لیکچرز کو سنتا رہا، بعد میں بھی جو ہے نا وہ سنتا رہا۔ تو اس لیے میرے اوپر ان کے اثرات بہت واضح ہوں گے، اور جب بھی میں گفتگو کروں گا تو عین ممکن ہے کہ میں ان کے الفاظ ہی کو آپ کے سامنے رکھوں، اور اگر الفاظ نہیں ہوں گے تو
تھاٹس ضرور جو ہیں وہاں سے بوروڈ ہوں گے. تو اس لیے جو ہے یہ بالکل یعنی ایک حقیقت کا بیان ہے. اس کو یوں نہ سمجھے کہ میں کسی بھی طرح سے عاجزی یا انکساری سے کام لے رہا ہوں. یہ ایک حقیقت ہے اور اس کو اسی طرح سے لینا چاہیے. تو مطلب اس طرح سے ہے جیسے جیسے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے تو بعض اوقات تو میں احمد جاوید صاحب کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں گا اور ان کے ماخذ میں جا کر ان الفاظ کو دیکھا بھی جا سکتا ہے. تو وہاں پر تو بہت واضح اور صریح ہوگا کہ یہ یہاں سے بوروڈ ہے. لیکن اگر میں نے کسی جگہ سے وہ بورو نہیں بھی کیے, یعنی آپ اس کو ٹریس نہیں کر پا رہے یا کسی کو وہ الفاظ جو ہیں میرے محسوس ہو رہے ہیں, تو وہاں پر بھی انہی کی چھاپ ہوگی. کیونکہ فلسفے کو دیکھنے کا, سمجھنے کا جو بھی ایک اینگل پیدا ہوا ہے میرے ہاں پہ, وہ الاستاذ ہی کو دیکھنے سے, ان کو سننے سے اس کو پیدا ہوا ہے. تو اس لیے جو ہے جہاں پر ان کے الفاظ کی چھاپ نہیں ہے تو وہاں پر زیادہ گہری چھاپ ہے. اس وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ ایسے ہی سمجھنا چاہیے اور یہ کسی بھی طرح سے عاجزی یا انکساری کا بیان نہیں ہے. اچھا, ایک اور چیز اسی حوالے سے جو ہے نا جو میں واضح کر دوں وہ یہ ہے کہ جب میں نے یہ کہا کہ یہ سگنیفیکنٹ بوروینگز ہیں الاستاذ سے, تو اس میں جو صحت کے معیار پر پوری چیزیں اترتی ہیں اور جو بالکل درست ہیں, یعنی علمی فکری طور پر درست چیزیں ہیں, وہی سگنیفیکنٹ بوروینگز ہیں. جو مطلب میری نالائکیاں ہیں, جو میری نااہلیاں ہیں, اور جہاں تک جن خیالات تک میں صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پایا اور وہاں پر علمی فکری غلطیاں موجود ہیں, تو وہ میری اپنی غلطیاں ہیں. ان کو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے کہ وہاں پر وہ غلطیاں, کیونکہ دیکھیں کوئی انسان بھی کامل تو نہیں ہوتا. تو ایک شاگرد کی حیثیت سے میں نے بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ سیکھی ہیں, لیکن میں ایک طالب علم ہوں اور اپنے آپ کو طالب علم کہلوانا ہی پسند کرتا ہوں. اور طالب علم کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹھوکریں کھاتا ہے. تو ان کو میری ٹھوکروں سے کیجئے گا, مطلب انہیں یہ سمجھے گا کہ یہ جہانگیر کی ٹھوکریں ہیں, تو ان کو جو ہے نا وہاں پر منسوخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی بھی صحیح اور درست چیزیں ہیں تو وہ میں نے وہاں سے لی ہیں, اور باقی جہاں جہاں پر مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, تو وہ میرے ایک اپنے سمجھنے کا عمل ہے, ایک اپنے پروگرس کرنے کا ایک وہ ہے, پروسیس ہے. تو اسی میں سے ہر انسان کو گزرنا پڑتا ہے, تو میں بھی اسی پروسیس میں سے گزر کے آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں. تو یہ ہے. تو یہ ایک تمہیدی گفتگو تھی, چونکہ یہ پہلی بیٹھک ہے اور آج سے ہم اپنے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں, لہٰذا امید ہے کہ آپ اس گفتگو کو غیر متعلق تصور نہیں کریں گے. ہم چونکہ یہاں پر جو ہے نا وہ آج ایک طرح سے ایک دوسرے سے تعارف بھی ہو رہا ہے اور ہم پہلے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں, تو اس لیے ضروری تھا. جو اگر ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں تو آپ کو یاد ہوگا جب یہ میسیجز وغیرہ ایکسچینج کیے گئے تو اس وقت طے یہ پایا کہ ہم مغربی فلسفے کی تاریخ کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں پر سمیع بھائی کی طرف سے کچھ اچھے مشورے بھی ہمارے سامنے آئے, جہاں پر انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کو اپنی زندگی سے, یعنی فلسفے کو ایک خارجی امر سمجھتے ہوئے نہیں دیکھنا, یعنی جیسے جو ہے وہ ایک ہم سے غیر متعلق چیز ہے, ہمیں اس کو جو ہے اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہے. تو وہ بہت ہی اچھا جو ہے نا وہ مشورہ تھا, اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے سفر کے دوران بار بار اس کو دیکھتے رہیں گے کہ کہیں ہمارے لیے فلسفہ بالکل زندگی سے منقطع تو نہیں ہو گیا. تو اس سوال کو ہم یاد دہانی کے طور پہ, میرا یہ خیال ہے یہ بہت ہی اچھی گائیڈ لائن ہے, تو ہمیں اس کو دیکھتے رہنا چاہیے. دوسرا مشورہ جو ان کی طرف سے آیا اور میں نے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی اس کو سراہا, وہ یہ تھا کہ جو علم ہے اور علم کی جو بھی موجودہ صورتیں ہیں اس حوالے سے ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ اس وقت اہل ایمان کی دولت کو علم سے چھپا کے رکھتے ہیں. یعنی جب کوئی صاحب ایمان کسی بھی دوسرے ایسے شخص کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے جو اس کے ایمان کے اوپر سوالات اٹھا دیتا ہے, تو وہ اس کو علمی دائرے میں ڈیفینڈ نہیں کر پاتا. تو اس کو کس طرح سے ہم, یعنی ایمان اور علم کے درمیان جو دوئی قائم ہو گئی ہے اور جس کے اندر بہت سے فلاسفہ نے بھی کنٹریبیوٹ کیا, یعنی اس دوئی کو
انہوں نے اصل میں ایمان کو محفوظ کرنے ہی کے لیے اس دوئی کو پیدا کیا، لیکن اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ایمان پھر بھی محفوظ نہیں رہ سکا۔ تو یہ ان کی کوئی کمزوری ہوگی، اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں لیا، اور اگر یہ ان کا فیصلہ غلط تھا تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ صحیح فیصلہ کیا ہے، یعنی کیا ایمان علم ہے، تو ہم یہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت ہی بنیادی سوال ہے، اور اس سوال کے اوپر بہت سا کلام کیا گیا ہے، اور یہاں تک پہنچنے میں ہمیں شاید ٹائم لگ جائے گا، اور ہم چاہیں گے کہ اس معاملے میں سمیع بھائی بھی ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں۔ جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھے گی تو یقیناً وہ بھی اس کے اندر اپنا ایک رول رکھتے ہیں، اور انہوں نے سوچا بھی ہوا ہے کہ وہ کس طرح سے یہاں پر ہمارے ساتھ معاونت کریں گے۔ تو جب ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں ایک بیٹھک کا آغاز کرنا ہے، تو ہم نے جو ٹاپک اپنے لیے چوز کیا وہ یہ تھا کہ ہم نے مغربی فلسفے کی تاریخ کو دیکھنا ہے۔ اس لیے میں نے مشورہ دیا کہ ہمیں افلاطون سے اس کو شروع کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم افلاطون کو دیکھتے ہیں اور پھر آگے کی طرف بڑھتے ہیں اپنے گفتگو کو لے کر۔ تو جب ہم افلاطون کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر افلاطون کے بیک گراؤنڈ کو جاننا، یعنی اس سیاق و سباق کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے جس میں افلاطون موجود تھا، اور افلاطون کو سمجھنے کے لیے سقراط کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بلکہ یہ تقریباً ناممکن ہے کہ ہم افلاطون کو سقراط سے منقطع کر کے یا سقراط کو افلاطون سے منقطع کر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایسا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ افلاطون کے جو مکالمات ہیں وہ سارے کے سارے سقراط کی طرف سے، یا بیشتر مکالمات اس میں جو انٹرلوکیوٹر ہے، یعنی جو مخاصم ہے، جو اس ڈائلاگ کو لے کے چل رہا ہے، اس مکالمے کو لے کے چل رہا ہے، وہ سقراط ہے۔ اور آج بھی یہ بہت سے اہل علم کے ہاں پر موضوع ہے کہ جو سقراط ہے وہ مکالمات کے اندر کس حد تک موجود ہے اور کہاں سے افلاطون شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی افلاطون کے جتنے بھی مکالمات ہیں تو وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ہر جگہ پر ہمیں سقراط نظر آتا ہے۔ تو اب یہ سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سقراط کہاں کہاں پر موجود ہے اور کہاں پر سقراط کی حدود ختم ہو جاتی ہیں اور افلاطون شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بہت سی جو ہے وہ آراء پائی جاتی ہیں، لیکن وہ آراء اپنی جگہ پر درست ہوں یا غلط ہوں، ایک بات بہت واضح طور پر سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ افلاطون اور سقراط کو الگ الگ کر کے دیکھنا شاید ناممکن ہے۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں اگر افلاطون کو سمجھنا ہے تو ہمیں اس سے پہلے سقراط کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو جب ہم سقراط پر نظر ڈالتے ہیں تاکہ ہم افلاطون کے سیاق و سباق کو متعین کر سکیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سقراط 5ویں صدی قبل عیسوی کا آدمی ہے، اور ایتھنز میں جو ہے نا وہ رہائش پذیر تھا، اور اپنی روایت یعنی اپنی فلسفیانہ روایت کے اندر مکمل طور پر پیوست تھا۔ اور یہ جو ہے وہ ہمارا اس کے اندر جو بنیادی ماخذ ہے وہ اگین افلاطون کے مکالمات ہی ہیں، اور سقراط کے جو ڈائلاگز تھے وہ افلاطون کے نتیجے میں ہم تک پہنچے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے کچھ اور شاگرد بھی تھے جنہوں نے ان مکالمات کو محفوظ کیا ہے۔ اس میں ایک زینوفون ہے، اس کا نام لیا جاتا ہے، آلدو کے اس کے اوپر بھی یہ ڈبیٹ ہے کہ زینوفون جو تھا وہ قابل اعتماد ماخذ ہے کہ نہیں ہے، لیکن بہت سے محققین کا خیال یہ ہے کہ زینوفون کو ہم افلاطون کی زندگی کو سمجھنے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے تھاٹس کو، اس کے تصورات کو بھی جاننے کے لیے اس کو ایک ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو سقراط کے حوالے سے جو ہے نا اس کی جو سوانحی معلومات ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ہمارے بہت سے جو ہے نا علمی موضوعات میں اتنی زیادہ معاون نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ کہ وہ ایتھنز کا رہائشی تھا اور اسی روایت کے اندر جو ہے نا وہ پلا بڑھا۔ اب یہ جو سقراط صاحب ہیں ان کا جو طریقہ کار تھا وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا
کہ یہ ڈائلاگ کی صورت میں کلام کرتے تھے. اور ایک روایت کے مطابق ڈیلفی پہ ایک اوریکل نے سقراط کے دوست کو بتایا کہ جو سقراط ہے there is no one more wiser than Socrates. تو یہ رپورٹ کیا جاتا ہے کہ اوریکل نے, کاہن نے سقراط کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی یا یہ خبر دی کہ سقراط اس وقت زمانے کا سب سے وائز حکیم ہے. تو جب یہ بات سقراط تک پہنچی تو سقراط نے اس کو نگیٹ کرنے کے لیے, یعنی وہ اس بات کو ٹھیک نہیں سمجھتا تھا, وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اگنورنٹ کہتا تھا, یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں عالم نہیں جاہل ہوں. اور اسی بات کو نگیٹ کرنے کے لیے وہ اپنے ماحول میں نکلا اور پھر ان تمام لوگوں سے ملا جن لوگوں کو اس وقت ایکسپرٹ سمجھا جاتا تھا, اپنی اپنی فیلڈ کے اندر ان کو ماہر سمجھا جاتا تھا, ان کو عالم سمجھا جاتا تھا. تو سقراط کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ باہر نکلتا تھا اور کسی کو بھی پکڑ کر, جس کو وہ سمجھتا تھا کہ وہ گفتگو کے قابل ہے, تو اس کو پکڑ کر اس سے بات کرنا شروع کر دیتا تھا. اور اس کا سٹائل یہ ہوتا تھا کہ وہ مثال کے طور پر یہ سوال کرتا تھا کہ اچھا بتاؤ عدل کیا ہے, اچھا بتاؤ شجاعت کیا ہے, اچھا بتاؤ حقیقت کیا ہے, اچھا بتاؤ بہادری کیا ہے, اچھا بتاؤ حسن کیا ہے. تو ایک شاگرد کی روایت کے مطابق کیا ہے کا جو جملہ ہے, یعنی کیا ہے کہ جو دو ورڈز ہیں, یہ سوکریٹیز کا میتھڈ بن گیا. یعنی اس نے ہر چیز کو کیا ہے کے ساتھ منسوب کیا اور پھر اس نے اپنی گفتگو کو ہر ایک چیز کے اوپر وارد کر دیا. یعنی کوئی چیز بھی جو اس ماحول میں موجود تھی, اس ماحول میں پائی جاتی تھی, کسی بھی طرح سے اس کے اوپر کیا ہے کے ساتھ کیا ہے کا اس نے ہتھیار پکڑا اور پھر ہر ایک چیز کے اوپر اس نے حملہ کر دیا. تو اس کو سقراط کو میری نظر میں نے جب اس کو دیکھ رہا تھا اور اس نشست میں آنے سے پہلے بھی میں نے کچھ چیزوں کو سقراط کے حوالے سے دیکھا, افلاطون کے حوالے سے دیکھا, تو سقراط کو بالعموم فلسفی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے یا مورل فلاسفر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. تو میرے ذہن میں یہ عنوان آیا, میں نے دیکھا نہیں, عین ممکن ہے کسی اور نے بھی اس حوالے سے اس کو ٹیگ کیا ہو, یعنی اس کو اس عنوان کے ساتھ ٹیگ کیا ہو, لیکن میرے ذہن میں جو فوراً ایک عنوان آیا وہ عنوان تھا ریفارمسٹ کا. یعنی جو سقراط تھا وہ میرے خیال میں ایک ریفارمسٹ تھا. اور اگر ہم دیکھیں تو یونانی تاریخ کے فکری دھارے کو سقراط نے سنگل ہینڈللی اس نے ہمیشہ کے لیے بدل دیا. تو ایک ریفارمسٹ جو ہوتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے, اس کے ذہن میں ایک ایجنڈا ہوتا ہے, اس کے ذہن میں ایک مشن ہوتا ہے اور وہ اس مشن کو لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہ ہر چیز کے اوپر سوال کھڑا کر دیتا ہے اور جس کے نتیجے میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے. تو یونانی فکر جو تھی وہ ایک خاص نہج پر چلنے کی عادی ہو گئی تھی اور وہ ایک خاص سٹائل میں کچھ لگے بندے سوالوں کے اندر اس نے رہنا بسنا جینا سیکھ لیا تھا. تو اس سٹائل کو, اس سیاق و سباق کو سنگل ہینڈللی سقراط نے چینج کر دیا. تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ سقراط سے پہلے جتنے بھی فلاسفرز ہیں ان کو نیچرل فلاسفرز کہا جاتا ہے, اور بالعموم اگر آپ ان کے سوالات کو دیکھیں تو ان کے جو سوالات ہوتے ہیں اس کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ وجود کیا ہے. یعنی ان کا جو سوال ہوتا ہے, ان کا اس سوال کے اندر جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ وجود ہوتی ہے. تو وہ وجود کیا ہے کہ سوال کو لے کر اپنے تمام علمی دوائر مکمل کرتے ہیں. تو یہ ان کے فلسفے کا بنیادی سوال تھا. تو سقراط نے آ کر اس سوال کو بدل دیا. سب سے پہلے اس نے اس سوال ہی کو بدل دیا. یعنی جس گاڑی پر جن پہیوں کے اوپر وہ گاڑی چل رہی تھی نا, تو سقراط نے آ کر وہ پہیے ہی چینج کر دیے. اس نے وہ گاڑی چلنے کی عادی ہو گئی تھی وجود کیا ہے کہ سوال پر,
تو سقراط نے آ کر اس سوال کو علم کیا ہے سے بدل دیا. تو اس کو ہم کس طرح سے اس کے ریفارمسٹ ایجنڈے کے ساتھ جوڑیں گے، یہ ابھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ یہ علم کیا ہے نے کیا انقلاب برپا کیا. تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اس نے وجود کیا ہے کہ علمی فضا کو، علم کیا ہے کہ علمی فضا سے بدل دیا. تو اس نے یہ کہا کہ یہ ٹھیک ہے، یعنی اس نے یہ نہیں کیا کہ وجود کیا ہے کہ سوال کو غلط قرار دیا، یعنی اس نے بلکہ اپولوجی میں اگر آپ لوگ جو ہیں وہ دیکھیں تو اپولوجی کے اندر جب وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر یہ ایک ایکوزیشن یہ بھی تھی کہ اس نے اپنے سے پرانے جو مذہبی عقائد تھے، جو وجود کیا ہے ہی سے جڑے ہوئے تھے، اور اس سے پہلے جتنے بھی ان کے بڑے لوگ تھے، ان کے بڑے نام تھے، ان سب کے اوپر اس نے کراس لگا دیا ہے، ان سب کو اس نے نگیٹ کر دیا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ نہیں، میں نے تو یعنی جو وجود کے حوالے سے جتنے بھی موقف موجود ہیں، جتنی بھی آرا موجود ہیں، میں نے تو کسی کو بھی رد نہیں کیا، میں تو ان سب کو مان کر آگے بات کر رہا ہوں. تو اس نے وجود کیا ہے کہ سوال کو رد نہیں کیا، یعنی اس نے یہ نہیں کیا کہ یہ سوال غلط ہے اور اس سوال ہی کو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن اس نے یہ کہا کہ وجود کیا ہے کہ سوال ثانوی اہمیت رکھتا ہے، یعنی اس کی سیکنڈری امپورٹنس ہے، پہلی امپورٹنس علم کیا ہے کا موضوع ہے. تو اس نے یوں سمجھیں کہ ایک بہت ہی طاقتور دریا جس کے اندر جو ہے وہ بڑی بڑی لہریں جو تھیں، پارمینیڈیز، ہیراکلائٹس اور زینوفینیز اور پائتھاگورس، یعنی اتنی بڑی جو اتنے بڑے بڑے جو لہریں چلی آ رہی تھی جس دریا میں، تو اس نے جو ہے آ کر اس کا پورا جو ہے نا وہ ڈھانچہ، یعنی اس کی جو سمت تھی نا وہ بدل دی. علم کیا ہے کہ سوال کو ڈھال بناتے ہوئے اور یا اس کو رکاوٹ کے طور پہ کھڑے کرتے ہوئے اس نے اس پورے دھارے ہی کو بدل دیا. تو یہ جو ہے یہ اس کی کیا اہمیت ہے، اس کو ہم تھوڑا سا بعد میں دیکھیں گے. میں پہلی والی بات کو مکمل کر لوں کہ وہ ایک ریفارمسٹ تھا. اچھا، جو ریفارمسٹ ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر ہم اپنے آپ کو جیسے بھی موجود کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں اس کو وہ بدل دیتا ہے، یعنی یا اس کے اوپر وہ سوال کھڑا کر دیتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا جو ایک پیٹرن آف لیونگ ہوتا ہے، اس کے اندر ہمارا ایک سیاسی ڈھانچہ ہوتا ہے، دوسرا ہمارا ایک معاشرتی ڈھانچہ ہوتا ہے، تیسرا ہمارا یعنی ایک ہماری سیاست ہوگی، دوسرا ہماری معاشرت ہوگی، اور تیسرا جو ہے وہاں پر اکانومی تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ رول پلے نہیں کرتی تھی. تیسرا آپ اس علمی فضا کو جو ہے وہ عنوان دے دیں، یعنی وہاں پر جو بھی اس وقت ان کے مذہبی عقائد تھے جس کے اندر ان کا فلسفہ اور ان کی اساطیری روایت دونوں کی دونوں شامل تھی، تو اس کو آپ تیسری چیز کا عنوان دے دیں. تو اس طرح سے ہماری جو ہے وہ معاشرت ہوگی، سیاست ہوگی اور مذہبی عقائد ہو گئے. تو یہ تینوں چیزیں جو تھیں ان تینوں سے اس نے بغاوت کا اعلان کیا سقراط نے، اور اس نے یہ کہا کہ ان میں ایسی چیزیں موجود ہیں جن کے ساتھ متعلق رہنے سے ہمارا جو پورا سوشل آرڈر ہے وہ اضمحلال کا شکار ہے، زبوں حالی کا شکار ہے. تو جب تک ہم اس کو نہیں چینج کریں گے تب تک ہم اپنے آپ کو صحیح رستے پہ نہیں ڈال سکتے. تو یوں کہنا چاہیے جیسے الاستاذ ہی کے الفاظ میں کہ سقراط کی صورت میں یونانی فکر کو پہلی دفعہ اینٹی تھیسس کا سامنا کرنا پڑا، اور اس اینٹی تھیسس نے اس فکر کو رہتی دنیا تک بدل کر رکھ دیا. تو یہ وہ چیز تھی، اس نے جو ہے نا ان کے تمام بنیادی سٹرکچرز کے اوپر سوال اٹھا دیا، اور پھر جس کے نتیجے میں جس کا بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو مطلب ٹرائل کا سامنا کرنا پڑا. جن لوگوں نے سقراط کے حوالے سے پڑھا ہوگا انہوں نے اس چیز کو ضرور دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر الزامات لگائے گئے، اور ان الزامات کے بعد اس کا ایک ٹرائل ہوا، اور پھر ٹرائل کے بعد اس کو موت کی سزا سنا دی گئی. تو اگر ہم اس پوری جو ہے وہ ٹریل کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اپولوجی اس کا ایک بہت ہی مشہور ڈائلاگ ہے، اس میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے. یعنی
اور یہ بات بھی میں بتاتا چلوں کہ اپولوجی کے ریفرنس سے یہ بات کافی حد تک وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ اپولوجی کا سوکریٹیز ہی ہے، یعنی جنہوں نے بھی ڈائلاگ کو ترتیب دی ہے اور ڈائلاگ کے حوالے سے انہوں نے اس پر علمی کام کیا ہے، تو ان سب کے ہاں پر اپولوجی کو اسی سیکشن میں رکھا جاتا ہے جس سیکشن کے اندر سقراط کے افکار کو بیان کیا جاتا ہے. یعنی اگر ہم نے پیورلی سقراط کے افکار کو دیکھنا ہے، سقراط کو دیکھنا ہے، تو اپولوجی کا ڈائلاگ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اپولوجی کو دیکھا جا سکتا ہے، کریٹو کو دیکھا جا سکتا ہے، کریٹو، اپولوجی اور فیڈو. تو یہ میں آپ لوگوں کو مشورہ بھی دوں گا، اگر آپ یعنی فلسفے کی تاریخی کتب کے علاوہ ڈائریکٹلی آپ کسی فلسفی کو پڑھنا چاہتے ہیں اور بالخصوص آپ سقراط کو اور افلاطون کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ 3 ڈائلاگ ضرور پڑھیں. اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار ڈائلاگز ہیں اور مکالمات ہیں، جس کے اندر جو ہے جارجیس ہے، پروٹوگورس ہے، اور ریپبلک اس کا سب سے مشہور ڈائلاگ ہے. تو یہ ڈائلاگز ہیں، یہ بہت ہی مطلب سہل ہیں، اپنے سٹائل کے اندر جو ہیں وہ بہت ہی یعنی سٹائلسٹ تھا. افلاطون جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے نا صاحب اسلوب تھا اور ایک فلو کے ساتھ جو ہے وہ لکھتا تھا. تو یقیناً جو سقراط ہے وہ اس کی گفتگو کا انداز بھی ایسا ہی ہوگا جہاں سے بالآخر افلاطون نے اس کو دہراؤ کیا اور پھر اس نے اپنے مکالمات کو قلم بند کیا. تو مکالمات کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ایک ضمنی بات کے طور پر یہ بھی جاننا ہمارے لیے اہم ہوگا کہ مکالمات کو بالعموم 3 سیکشنز کے اندر جو ہے نا وہ ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. تو چونکہ ہم افلاطون کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں اور افلاطون کے مکالمات ہی ہیں، تو یہ معلومات ہمارے لیے مفید ہوگی کہ سارے کے سارے جو ڈائلاگز ہیں ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. یعنی وہ حصہ جو بالکل ارسطو کے قریب ہے، یعنی ارسطو کی یوں سمجھ لیں کہ سقراط کے بالکل قریب ہے، یعنی سقراط کی حیات کے دوران اور اس کی حیات سے بالکل متصل پیریڈ میں جو ڈائلاگز لکھے گئے تو ان کو وہ پہلے حصے میں شمار کرتے ہیں، ان کو وہ فرسٹ کیٹیگری آف ڈائلاگز قرار دیتے ہیں. سیکنڈ جو کیٹیگری آف ڈائلاگ ہے جن کو مڈل ڈائلاگز کہا جاتا ہے، مڈل پیریڈ کے ڈائلاگز کہا جاتا ہے، تو وہ ڈائلاگز ہیں جب سقراط کو سزا سنا دی گئی تھی اور پھر ایتھنز کو افلاطون نے چھوڑ دیا تھا اور ابھی جو ہے وہ اتنا زیادہ مصروف نہیں ہوا تھا اپنی اکیڈمی کے اندر. تو مڈل پیریڈ کے وہ ڈائلاگز ہیں. پھر جب افلاطون اپنی ادھیر ڈمنی میں پہنچا، یعنی بالکل عمر کے آخری حصے میں پہنچا، تو پھر وہاں پر اس نے جو ڈائلاگز لکھے ان کو تیسری کیٹیگری آف ڈائلاگز کو قرار دیا جاتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ 2 طرح سے انہوں نے ڈائلاگز کو وہ سمجھنے کی کوشش کی ہے. ایک تو انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سٹائل کو دیکھتے ہیں، یعنی ووکیبلری کو دیکھتے ہیں، ہم وہاں پر جو چیزیں زیر بحث ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں اور وہاں پر جو آرگومنٹس کے سٹائل ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس بنیاد کو جس کو نا سٹائلومیٹری کہا جاتا ہے، تو سٹائلومیٹری کے نتیجے میں انہوں نے ڈائلاگز کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. اور پھر دوسرا ایک اور جو ہے وہ کانٹینٹ انالیسز ہے، یعنی ایک اور اسلوب یہ بھی دیکھا گیا کہ ہم کانٹینٹ انالیسز کرتے ہیں، یعنی جو اس کے اندر افکار زیر بحث آئے ہیں تو ان کو دیکھتے ہوئے ہم کیٹیگریز جو ہے نا وہ بناتے ہیں. ان دونوں اسالیب کے اوپر سوالات ہیں اور کچھ ڈائلاگز حل نہیں ہوتے، لیکن ہمارے لیے سمجھنے کے لیے، افلاطون کو سمجھنے کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ ان دونوں اصولوں پر مرتب کی گئی تقسیم کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں. تو مکالمات کے حوالے سے یہ ایک ضمنی بات تھی. ہم سقراط کی طرف واپس آتے ہیں. تو سقراط کے حوالے سے جو ہے نا میں نے آپ لوگوں کو عرض کیا
کہ سقراط نے وجود کیا ہے کہ سوال کی جگہ پر علم کیا ہے کا سوال رکھا، اور اس نے یہ کہا کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں کوئی چیز علم کب بنتی ہے، اور ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پائیں گے تو ہم کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ فلسفے کی پوری تاریخ کے اندر یہ پہلی دفعہ یہ سوال اٹھایا گیا، یعنی علم کیا ہے کا سوال پہلی دفعہ اٹھایا گیا، اسی لیے جس کو آپ ایپسٹمالوجی کہتے ہیں یا علم العلم کہتے ہیں، تو اس کی بنیاد رکھنے والا سقراط ہے۔ اسی طرح سے ایک اور کام جو ہے اس نے جو اپنے مشن کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے کیا، وہ یہ ہے کہ اس نے ورچو کا سوال اٹھایا۔ تو سقراط دو حوالوں سے بہت ممتاز ہے، اور یہ اس کا امتیاز جو ہے یہ ہسٹری کے اندر بہت ویل ڈاکومنٹڈ ہے، اور سقراط کو سمجھنے کے لیے یہ دونوں جو نکات ہیں یہ بہت اہم ہے، یعنی علم کا سوال اور دوسرا ورچو کا سوال۔ تو اس نے یہ کہا کہ ورچو کیا ہے، اس نے یہ کہا ورچو کیا ہے۔ تو علم کے حوالے سے اس نے علم العلم کی بنیاد رکھی، یعنی ایپسٹمالوجی کی بنیاد رکھی، اور ورچو کے حوالے سے اس نے ایتھکس کی بنیاد رکھی۔ تو سقراط کو مورل فلاسفر بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ بات جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک ریفارمسٹ تھا، تو عام طور پر بالعموم اس کو ریفارمسٹ کہا جاتا ہے، مورل فلاسفر کہا جاتا ہے۔ تو مورل فلاسفر کے طور پر اس نے ورچو کا سوال اٹھایا، اور اس نے یہ کہا کہ جو یہ والا جو سوال ہے نا وجود کیا ہے، یہ غیر اہم یا ثانوی حیثیت اس لیے رکھتا ہے کہ آپ لوگ یہ دیکھتے ہو کہ جو ہماری آبجیکٹس ہیں، یعنی جو کائنات ہے یا دنیا ہے یا جو چیزیں ہیں، یہ کیسے بنی ہے۔ تو کہتا ہے اس سے ہمیں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا، ہمیں تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ہمارے مسائل تو بحیثیت انسان ہیں، یعنی جب ہم اپنے آپ کو ایک انسان کی حیثیت میں دیکھتے ہیں تو ہمارے اوپر بہت سے نقائص کا حملہ ہے، ہم بہت سی ہمارے اندر بہت سی خرابیاں موجود ہیں، تو ہمیں تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو بھی انسان کی حیثیت سے فہم ہم حاصل کرتے ہیں اس کو ایکچولائز کرنے کی کوشش کریں، تو اس کے نتیجے میں ہمیں دنیا میں ایک اچھی زندگی جینے کا موقع مل سکتا ہے، اور وہی اس زندگی جینے سے ہمیں جو خوشی حاصل ہوگی وہی پرماننٹ خوشی ہوگی۔ تو اس نے ورچو کے حوالے سے جو ہے نا وہ سوال اٹھایا، اور پھر اس نے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یعنی بہادری، عدل اور انصاف، اور اس حوالے سے جو بھی مقدمات تھے ان کے اوپر اس نے سوال اٹھائے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے آپ کو باوجود اس کے کہ وہ بہت ہی بنیادی سوالات اٹھاتا تھا، اس نے اپنے آپ کو کبھی بھی عالم نہیں کہا۔ تو آپ شروع کے ڈائلاگز کے اندر جو پہلی کیٹیگری کے اندر ڈائلاگز آتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سقراط ہمیشہ اپنے آپ کو اگنورنٹ اور وہ جاہل کہتا ہے، بلکہ اس نے اپولوجی کے اندر بھی اپنے آپ کو جو بھی ججز تھے، جورسٹ تھے، ان کے سامنے اسی طرح سے پیش کیا کہ میں نے تو کبھی نالج کا کلیم ہی نہیں کیا، یعنی آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں کو کرپٹ کر رہا ہوں، تو میں نے تو کبھی نالج کو کلیم ہی نہیں کیا، میں تو جو لوگ نالج کو کلیم کرتے ہیں میں تو ان سے پوچھنے کے لیے جاتا ہوں، تو میں کسی کو کرپٹ کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اچھا آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ یہ جو سٹائل ہے مکالمے کا یہ سوال سے شروع ہوتا تھا، یعنی کیا ہے کہ سوال سے، تو اس کا ایک عنوان بھی ہے، یعنی یہ جو مکالمے کا سٹائل تھا اس کا ایک عنوان تھا جس کو سوکریٹک میتھڈ کے نام سے جو ہے نا وہ آج جانا جاتا ہے، اور اس کو سوکریٹک آئرنی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آئرنی ہے نا، یہ آئرنی کیا ہے؟ یہ آئرنی اصل میں
جیسے کرکی گارڈ نے کہا یہ آئرنی خود سوکریٹیز ہے یعنی سقراط ہے، تو کرکی گارڈ نے کہا کہ سوکریٹیز جو ہے وہ خود آئرنی ہے. یعنی آئرنی کے اندر ہوتا کیا ہے کہ آپ جس چیز کو افرم کرنا چاہتے ہیں اسی کو آپ نگیٹ کرتے ہیں، تو جب آپ نگیٹ نہیں کر پاتے تو وہی چیز خود بخود افرم ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ آئرنی ہے نا. تو جیسے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں جو دیکارت ہے، تو دیکارت نے کہا کہ میں اپنے ہی وجود کو مشکوک قرار دے دیتا ہوں. تو جب اپنے ہی وجود کو اس نے مشکوک قرار دیا تو پھر اس نے کہا کہ یہ تو شک کرنے والا کون ہے، یعنی اس وجود کے اوپر شک کرنے والا کون ہے. تو جس چیز کو اس نے نگیٹ کیا تھا وہی چیز بعد میں افہام ہو گئی. تو یہ آئرنی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جو آئی تھنک دیر فار آئی ایم، اس کے اندر جو پورے کا پورا جو اس کے استدلال کا پیرایا ہے، یعنی اس کے اندر جو اس کا جو مٹیریل ہے وہ مٹیریل شاید اس نے سقراط ہی سے سیکھا ہوگا. تو سقراط کو کرکی گارڈ نے آئرنی کہا تو وہ خود آئرنی تھا. یعنی جب اس نے جورس کے سامنے یہ کہا کہ میں تو جاہل ہوں، یا کسی کے بھی سامنے وہ اپنے آپ کو اگنورنٹ کہتا تھا، تو وہ جس چیز کی نفی کر رہا ہوتا تھا نا وہی چیز افہام ہو رہی ہوتی تھی. تو اپنے جاہل پن کو اصل میں اپنے علم کا معیار بنا لیتا تھا. تو یہ بات بھی بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے سمجھنا کہ اصل میں علم کسے کہتے ہیں. عام طور پر علم کا نام یہ ہوتا ہے کہ مجھے کتنا کچھ معلوم ہے، یعنی میرے علم کے کانٹینٹس کیا ہیں، یعنی وہ کیا میری معلومات کتنی ہیں، تو ہم اسے علم کہتے ہیں. میری معلومات جتنی زیادہ ہوں گی اتنا میں عالم ہوں گا، تو ہم اس خوش فہمی میں رہتے ہیں. تو سقراط یہ کہتا ہے کہ نہیں، عالم کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہ جانیں کہ آپ کی معلومات کتنی ہیں، بلکہ آپ یہ جانیں کہ آپ کو کیا کیا نہیں معلوم. تو جو جتنا بڑا جاہل ہوگا، یعنی جس کو اپنے جہل کا جتنا اچھا اندازہ ہوگا وہ اتنا بڑا عالم ہوگا. تو اگر ہم دو سرکلز بنا لیں، میں آپ کے سامنے دو دائرے کھینچوں، ایک سرکل آف نالج ہے اور ایک سرکل آف اگنورنس ہے. تو سقراط کے بتائے ہوئے کلیے کے مطابق جس کو اپنے سرکل آف اگنورنس کا زیادہ علم ہے وہ زیادہ عالم ہے. تو یہ اس نے بہت ہی اچھا نقطہ ہمیں سجھایا کہ ہم اپنے علم کو دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس چیز کی معلومات ہے، ہم اس چیز کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کو اپنے معلومات کا بھی اندازہ تبھی لگ سکتا ہے جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کو کیا نہیں پتا. تو یہ جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو کیا نہیں پتا. تو ہمیشہ جو علم ہوتا ہے وہ جہل سے ڈیفائن ہوتا ہے، نہ کہ آپ کے علم سے ڈیفائن ہوتا ہے. تو ہمیشہ جو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے جس کو ہمیں سقراط کے حوالے سے جاننے کی ضرورت ہے. تو اس نے جورس کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو اگنورنٹ کہا، اور ڈائلاگس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اگنورنٹ ہی کہلواتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم. تو ایک اور چیز جو ہم ڈائلاگس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں یا محققین یہ کہتے ہیں کہ جب افلاطون نے سقراط کے اگنورنٹ ہونے کی ریپیٹیشن کو کم کر دیا، یعنی جو ایسے ڈائلاگس ہیں جہاں پر سقراط اپنے آپ کو پازیٹیو پوزیشن پہ لے کے جاتا ہے، یعنی پہلے تو وہ نگیشن والی پوزیشن پہ رکھتا ہے نا. آئرنی کے اندر میں نے آپ کو جیسے عرض کیا، آئرنی کیا ہے؟ آئرنی یہ ہے کہ آپ نے نگیٹ کرنا ہے جس چیز کو آپ افہم کرنا چاہتے ہیں، پہلے آپ اس کو نگیٹ کریں گے، وہ خود بخود افہم ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گی. تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر جن ڈائلاگس کے اندر افلاطون سقراط کی زبانی پازیٹیو پوزیشن لینے لگا ہے، پازیٹیو پوزیشنز یعنی وہ افرمیٹیو پوزیشنز پہ آنا شروع ہو گیا، تو وہ ان کو افلاطون کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. اور جہاں جہاں پر سقراط جو ہے وہ اپنے آپ کو اگنورنٹ کہتا ہے، وہ آئرنی کو یوز کرتا ہے، وہ سوکریٹک میتھڈ کے تھرو چیزوں کو مبرہن کرتا ہے، واضح کرتا ہے، تو وہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سقراط کے خیالات ہیں، سقراط کے تصورات ہیں اور اس کے افکار ہیں.
تو سقراط کے حوالے سے جو ہے نا یہ ہم نے بات جان لی کہ سقراط نے اصل میں وجود کیا ہے کہ سوال کی جگہ پر علم کیا ہے، اس سوال کو پلیس کیا، اور اس کی اہمیت اس نے یہ بتائی کہ انسان کو انسان بننے کے لیے اس سوال کے سامنے آنا ضروری ہے۔ اور علم کے حوالے سے اس نے یہ ہمیں بتایا کہ علم کو جاننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کیا پتا ہے، بلکہ کہ آپ کو کیا معلوم نہیں ہے یہ جاننا ضروری ہے، یا کیا معلوم کرنا باقی رہ گیا ہے اسے جاننا ضروری ہے۔ تو عالم وہ ہے جس کو یہ پتا ہو کہ مجھے ابھی کیا جاننا ہے اور وہ اس کے پیچھے لگا رہے، یا مجھے کیا چیز ایسی ہے جسے میں نہیں جان سکتا۔ تو جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے ایمان کے حوالے سے بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور وہ ہمارا ایک بنیادی موقف ہے، تو ایمان کے اندر بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ ایمان کے اندر بنیادی چیز یہی ہوتی ہے نا کہ یہ چیزیں مجھے معلوم نہیں ہے، میرا اس کے اوپر فیتھ ہے لیکن یہ چیزیں مجھے معلوم نہیں ہے، اور ان چیزوں کو ابھی میں نے معلوم کرنا ہے۔ اس زندگی میں بھی ہو سکتا ہے مجھے معلوم ہو جائیں، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ نیکسٹ لائف کے اندر جو ہے یہ چیزیں میرے اوپر آشکار ہوں۔ تو سقراط کے حوالے سے یہ بات ہمیں یہاں پر بھی ایک بہت ہی اچھی گائیڈنس فراہم کرتی ہے۔ تو دوسرا جو ہے وہ سقراط کے حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ یہ جاننا ضروری ہے کہ سقراط کے معاصرین جو ہیں وہ یعنی وہ پورا ماحول کیا تھا جس ماحول کے اندر سقراط اس سوال کو لے کر کھڑا ہو گیا، یعنی اس سوال کو اس نے اپنے قلم پہ لکھا اور پھر اس جھنڈے کو اس نے بلند کر دیا۔ تو وہ ماحول کیا تھا؟ تو اس نے اگر ہم دیکھیں اس ماحول کو دیکھیں تو یہ جو ہے نا یہ بھی بات بہت اہم ہے، یعنی میں آپ سب لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آپ سقراط کی اہمیت دیکھیں۔ سقراط کی اہمیت یہ ہے کہ سقراط کے نتیجے میں پوری جو یونانی تاریخ ہے وہ دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ہم اس کو کہتے ہیں پری سوکریٹک پیریڈ، یعنی ما قبل سقراط، پھر سوکریٹک پیریڈ ہے، اور پھر اس کے بعد کلاسیکل پیریڈ آتا ہے۔ تو سقراط اتنا بڑا آدمی تھا، یعنی اس کی اتنی بنیادی اہمیت ہے کہ اس نے اپنے وجود سے اس پوری روایت کو دو لخت کر دیا، یعنی ما قبل سقراط اور آفٹر سقراط۔ تو اس طرح سے وہ پوری روایت جو ہے وہ چینج ہو گئی۔ تو اگر ابھی ہمارا فوکس جو ہے وہ سقراط پر ہے، تو اگر ہم سقراط کے ماحول کو دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے وہاں پر کہ جب سقراط نے علم کیا ہے کہ سوال کو اٹھایا تو اس وقت وہاں پر دو پوزیشنز جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ بنیادی طور پر تین پوزیشنز ہیں، تو ہم تینوں پوزیشنز کو جو ہے نا وہ ذکر کریں گے، لیکن ہم پہلے دو کو بیان کر دیں پھر ہم تیسری کی طرف جو ہے نا وہ آتے ہیں۔ تو سقراط نے جب یہ والا سوال اٹھایا کہ علم کیا ہے، تو یہاں پر اس کا ایک جواب جو دیا گیا وہ یہ ہے کہ علم سے مراد حقیقت کا علم ہے، اور شعور کی قوتوں کے لیے حقیقت کا علم حاصل کرنا ممکن ہے۔ تو اس تصور سے، یعنی اس اسلوب استدلال سے جو فکر نمایاں ہوئی اور جس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کو آئیڈیالزم کا عنوان دیا گیا۔ یعنی جب یہ موقف اختیار کیا گیا سوال اٹھانے پر، یعنی سقراط کے سوال اٹھانے پر یہ موقف اختیار کیا گیا کہ علم کیا ہے، تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا سوکریٹس کے پیریڈ میں کہ علم سے مراد حقیقت کا علم ہے، اور شعور حقیقت کا علم حاصل کر سکتا ہے، اور اصل میں جو ہے حقیقت کا علم شعور ہی کی تحویل میں ہوتا ہے، اور شعور ہی اس کا حامل قرار پاتا ہے۔ تو اس سے جو فکر یا فلسفہ اس دور میں اٹھا اس کو آئیڈیالزم کا عنوان دیا جاتا ہے۔ اور جو اسی اسلوب استدلال پر جو دوسری فکر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یقیناً علم حقیقت کا علم ہی ہوتا ہے، اسے ہی علم قرار دیا جاتا ہے، لیکن بائی ویری ڈیفینیشن آف ریالٹی حقیقت جو ہے وہ ہمارے شعور کی تحویل میں نہیں آ سکتی۔ یعنی اگر ہم علم کو حقیقت کا علم قرار دے دیں تو شعور کبھی بھی حقیقت کے علم تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو سوکریٹک پیریڈ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ان دو پیرلل
جو اسٹریمز آف تھنکنگ ہے اس میں ہمیں ڈیوائڈڈ نظر آتا ہے. ایک طرف آئیڈیلزم ہے اور دوسری طرف اسکیپٹسزم ہے. تو اسکیپٹسزم سے مراد کیا ہے؟ اسکیپٹسزم سے مراد یہ ہے کہ حقیقت کا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ہمیں سقراط کے حوالے سے نظر آتا ہے کہ سقراط جب اس پوزیشن پر کھڑا ہوا تو ایک افرمیٹو پوزیشن سامنے آئی اور جس کا یقینی طور پر نمائندہ سقراط تھا, اور اس کے مقابلے میں ایک ہمیں نیگیٹو پوزیشن جو ہے وہ سامنے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جس کو ہم نے اسکیپٹسزم کا عنوان دیا. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی جو اسی کے ساتھ ساتھ چلتی آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اسے سائنٹیفک نالج کا نام دیا جاتا ہے, سائنٹیفک نالج. اور وہ روایت یہ تھی کہ علم ہمارے حواس کے لیے ممکن ہے, یعنی مشاہدات اور محسوسات کے ذریعے حاصل ہونے والا علم ہی علم ہے, اور وہی علم ہمارے لیے ممکن ہے, باقی دوسرے علم کو علم قرار نہیں دیا جا سکتا. تو انہوں نے ایک بیچ کا رستہ اختیار کیا. تو اور اس ٹریڈیشن کو سائنٹیفک نالج کہا جا سکتا ہے, اور یہ اس کا جو بعد میں نمائندہ بنا آئیڈیلزم کا, آپ یوں سمجھ لیں کہ جو بعد میں نمائندہ بنا وہ افلاطون تھا, اور سائنٹیفک نالج کا جو بعد میں نمائندہ بنا وہ ارسطو تھا. تو ان کو جب ہم دیکھیں گے تو وہاں پر ہمیں ان کی جو تفصیلات ہیں وہ بہتر طریقے سے ہمارے سامنے آ جائیں گی. تو یہ جو سوکریٹس تھا اس کے حوالے سے ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دو روایتیں بڑے کر و فر سے موجود تھیں. ایک افرمیٹو روایت تھی اور دوسری نیگیشن پر کھڑی ہوئی روایت تھی, اور تیسری روایت جو تھی وہ سائنٹیفک نالج کی تھی. تو سقراط نے یہاں پر افرمیٹو پوزیشن حاصل کی, افرمیٹو پوزیشن کو اختیار کیا, اور پھر اس کے اوپر اپنی جو بھی فکر تھی وہ لوگوں تک منتقل کی. تو یہ ہے اس میں جو ہے نا ایک بات جو میرا خیال ہے کہ وہ اہم ہو سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ سقراط کا موقف یہ تھا کہ نالج جو ہے یہ سب سارے کا سارا ہمارے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے, یعنی نالج ہم انہیرٹ کرتے ہیں. نالج کی کوئی بھی فارم, یعنی نالج کو دریافت کیا جاتا ہے, نالج کو ایجاد نہیں کیا جاتا. تو یہ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو اس نے شعور اور شعور کے حوالے سے علم حقیقت کی بات کی ہے. تو آپ نے یہ مقولہ بھی سنا ہوگا سقراط کے حوالے سے کہ سقراط نے کہا کہ all knowledge is recollection. تو اس کا یہ خیال تھا, اور یہ میرا یہ خیال ہے کہ فیثاغورس کی اتباع میں اس نے اس جملے کو بولا, کیونکہ جو فیثاغورس کی قائم کردہ روایت کے اندر یہ بات بہت زیادہ محکم سمجھی جاتی تھی کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ارواح جو ہیں عالم حقائق میں موجود ہوتی ہیں. تو عالم حقائق میں کوئی پردہ نہیں ہوتا, یعنی حقیقت اور روح کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. جب روح اس دنیا میں آتی ہے تو پھر حقیقت اور اس روح کے درمیان پردے قائم ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم ان پردوں کو ہٹانا چاہیں تو ہمیں اپنی فطرت کے اندر جانا چاہیے, یعنی ہم اپنی فطرت کے اندر جھانکیں اور وہاں سے جو نالج عالم ارواح میں ہمارے پاس موجود تھا, یعنی حقیقت کے بالکل روبرو ہونے کے نتیجے میں جو نالج ہمارے پاس موجود تھا اس کو ہم ریکلیکٹ کر سکتے ہیں, اس کو ہم دریافت کر سکتے ہیں. تو وہ یہ اس پہ یقین رکھتا تھا کہ انسانی فطرت جو ہے اس کے اندر تمام نالج موجود ہوتی ہے اور اس کو ریکلیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں اس نے اپنے لیے جو رول منتخب کیا وہ مڈ وائفری کا رول تھا, یعنی وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنے سوالوں کے نتیجے میں علم کو جنماتا ہوں. یعنی علم سماعت کا موضوع نہیں ہوتا, یعنی علم کو سنمایا نہیں جاتا بلکہ جنمایا جاتا ہے. تو ایک ڈائلاگ کے اندر اس نے اپنے آپ کو مڈ وائفری کے رول کا حامل بھی قرار دیا ہے. اور یہ بھی مزے کی بات ہے کہ ایک کبھی روایت کے مطابق سقراط جو تھا یہ مڈ وائف کا بیٹا تھا. تو اس کے کوئی معنی ہو سکتے ہیں, لیکن اس نے اپنے لیے جو ہے وہ یہی رول منتخب کیا
کہ میں مڈ وائفری کروں اور لوگوں کو ان حقائق پر متوجہ کروں جو حقائق پہلے سے ان کے فطرت کے خزینے میں موجود ہیں. تو اس نے لوگوں کو جو بھی حقائق تھے ان کے سامنے ان کے روبرو کیا اور اس طریقے سے اس نے اپنے مشن کو مکمل کیا. تو اس سے جو ہے وہ اس پہ میرا یہ خیال ہے کہ ہم اگر آج کی گفتگو کو ختم کرنا چاہیں تو اس پہ ہم اس کو کرتے ہیں. باقی آپ کے جو سوالات ہوں گے بہت سی اور ڈفرینٹ معلومات بھی ہیں اور اس کے اور اسپیکٹس بھی ہیں جس کو ہم زیر بحث لا سکتے ہیں, لیکن اگر ان کو ہم سوالات کے ذریعے دیکھنا چاہیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. ارسلان بھائی. جی جہانگیر بھائی, دیکھ لیں اب آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ آج تو پہلی تو جو سوالات ہوں وہ گروپ میں وہ بھیج دیں, پھر جیسے آپ کے لیے سہولت ہو, یا اگر یہیں آپ وہ کرنا چاہیں تو. اچھا جہانگیر بھائی, اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر اس سارے سفر کو دیکھیں پری سوکریٹکس سے لے کے یعنی تھیلیس سے لے کے ڈاؤن ٹو سوکریٹیز, تو اگر آپ یہ سارا سفر دیکھیں تو موبائل کی, اچھا یہ اس کی نہیں ہے. جی فرمائیے. اچھا, تو آپ یہ دیکھیے کہ اس پہ ایک تسلسل سا نظر آتا ہے, گو کہ مطلب آپ نے صحیح کہا کہ سوکریٹیز نے ایک سوال ایسا اٹھایا کہ جس سے فلسفیانہ تاریخ کا دھارا اس نے ایک ڈیفینیٹ ڈائریکشن اختیار کی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو کوشچن تھیلیز نے اٹھایا تھا, یعنی سمجھے کہ تھیلیز پہلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایبسٹریکٹ تھنکر تھا. تھیلیز سے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے صاحب ہیں جنہوں نے ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس پڑھانا شروع کی, اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایجپٹ سے سیکھی ہوگی. تو یہ ایبسٹریکٹ تھنکنگ ہی کی ڈائریکشن ہے, یعنی ایبسٹریکشن فرام پرٹیکولرز ٹو ایبسٹریکشن, جو کہ بالآخر پلیٹو کی فارمز تک لے کر آئی. اب ظاہر ہے انہوں نے جب آغاز کیا تو بظاہر تو یہ پری سوکریٹکس سارے مٹیریلسٹ لگتے ہیں, تھیلیز ہے, ایمپیڈوکلیز ہے, ہیراکلیٹس ہے, کیونکہ انہوں نے کسی ایک فزیکل عنصر میں اس ایک پرماننٹ چیز پر انگلی رکھنے کی کوشش کی جو اس ملٹیپلسٹی میں کامن ہے. لیکن وہ جو ان کی کوشش تھی وہ کوشش غالباً اسی ایبسٹریکٹ پرنسپل کی طرف جانے, اور چونکہ یہ لوگ میتھمیٹیکلی مائنڈیڈ تھے لائک پیتھاگورس اینڈ یوکلڈ, تو اور وہی چیز اب وہ کوشچنز جو تھے وٹ از والے, تو وہ وٹ از بینگ جو تھی, تو جب دس فارم اینڈ دیٹ فارم سے ہوتے ہوئے یہ سوال غالباً لازماً پہنچتا تھا کہ وٹ از جسٹس اینڈ وٹ از بیوٹی, وٹ از فیئرنیس. تو یہ اسی کا سمجھیں کہ ایک کنٹینیویشن بھی ہے کہ, اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک طرح سے مرجر ہے کہ جو پلیٹو کی تھیوری آف فارم جو آگے آئے گی, تو پلیٹو نے بھی ان کانسیپٹس کو, ان ایبسٹریکٹ کانسیپٹس کو جو فارم کی ریلم ہے جو کہ اس کائنات سے ماورا دیکھتا تھا, وہ اسی کا باسی سمجھتا تھا ان کانسیپٹس, ان ایبسٹریکٹ کانسیپٹس کو بھی. تو جو وہ فارم کی جو ریلم ہے اسی میں جسٹس, کیونکہ اسی ایبسٹریکٹ, اب یہ جو آپ نے سوکریٹیز کے مقدمے کا ذکر کیا, تو یہ یادداشت تو تھی, اس نے پلیٹو کو ساری عمر چھوڑا نہیں تھا, کیونکہ اس نے دیکھا کہ بظاہر جسٹس کی فارم تو پوری تھی, اس کو ایک ٹرائل لیا گیا, وہاں آرگیومنٹس ہوئے, کاؤنٹر آرگیومنٹس ہوئے, جیوری تھی, پھر جیوری کے ووٹس ہوئے, لیکن اس نے دیکھا کہ اس فارم کے ہوتے ہوئے جسٹس کی اسپرٹ جو تھی اس کا مرڈر ہوا.
تو یہی مطلب وہ اس مطلب اور یہی چیز پھر مطلب بالآخر لوگوں کو ان کی ان فارمز میں بھی کیٹیگرائزیشن پہ لے کر گئی کہ یہ جو عام فارمز ہیں لائک ہارس کا کانسیپٹ ہے یہ اس ریلم سے اوپر کی ریلم ہے جو کہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹس ہے. تو یہ مطلب ان کی جو فارم کی یا ایبسٹریکشن کی جو انکلینیشن تھی اسٹارٹنگ فرام تھیلیز وہ ان کو یہاں تک لے کر آئی اور یہی اس ایبسٹریکشن کی میرے خیال میں خواہش ہے جو کہ یہ مورل فلسفی اور ایپسٹمولوجی کی صورت پہ پھر سامنے آئی اور پھر اور یہی اور زندگی سے ظاہر ہے اسی طرح آپ جوڑ سکتے ہیں کہ وہ اس واقعے نے پلیٹو کو ظاہر بالکل جھنجھوڑ کے رکھ دیا. تو اب وہ اس کا ماسٹر یہ سوال پوچھا بھی کرتا تھا تو اسی لیے اس کی ایک obsession بھی بعد ازاں بن گئی کہ اور مطلب سوکریٹس کے خیال میں ہر بندے کو فلسفر ہونا چاہیے. تو پلیٹو کا بعد ازاں یہ ایک obsession بھی تھا کہ کنگ یا رولر کو بھی فلسفر ہونا چاہیے اور unless and until یہ ہو جسٹس شاید اس طرح سے ممکن یعنی یہ لوگ صرف اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ اس کو ایک انٹلیکچوئل سطح پر ایک علمی ایبسٹریکشن کے طور پر چیزوں کو سمجھا جائے بلکہ وہ اس بات میں بھی انٹرسٹڈ تھے کہ اس آئیڈیلزم سے سوسائٹی کو کیسے ہم امپروو کر سکتے ہیں اور آئیڈیل سوسائٹی بنا سکتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں جو دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یونانیوں کا مسئلہ آبجیکٹیفیکیشن آف ریئلٹی تھی. یعنی وہ جس چیز کو بھی ریئلٹی کا عنوان آپ دے دیں اس کو وہ آبجیکٹیفائی کرنا چاہتے تھے. یعنی ان کی خواہش یہ تھی کہ چاہے وہ عدل ہو چاہے وہ کسی بھی چیز کی جو نقل ہمارے سامنے ہے اس کی وہ اصل نقل جو ہے وہ اپنی اصل کے قریب پہنچ جائے. تو وہ جو ان کا مسئلہ تھا نا وہ آبجیکٹیفیکیشن وہ یعنی ان کے میتھڈ جو ہے وہ سبجیکٹیو ہی تھا. یعنی جس کو آپ نے ابسٹریکشن کا ورڈ جو ہے نا وہ یوز کیا تو وہ اپنی سبجیکٹیوٹی سے آبجیکٹیو ریئلٹی کی طرف وہ آنا چاہتے تھے. یعنی اسی لیے آپ دیکھیں کہ افلاطون نے جب وہ فارمز تک پہنچا ہے تو وہ فارمز کوئی اس طرح کی نہیں تھی کہ صرف اور صرف وہ شعور کی ملکیت میں ہوں بلکہ وہ فارمز کو ایک لوکیل سمجھتا تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ کہیں پر موجود ہے. یعنی وہ اس بات کے اوپر یقین رکھتا تھا کہ یہاں پر جتنی بھی ادھوری نقلیں ہیں ان کی جو اصلیں ہیں وہ کسی جگہ پر ان کا ایک لوکیل ہے اور وہ وہاں پر موجود ہے. تو ان کی آبجیکٹیفیکیشن تھی اور اس کے لیے انہوں نے جو ٹول استعمال کیا اس کے اندر ایک بہت ہی کارگر رول جو ہے وہ میتھمیٹکس نے پلے کیا. اور یہ بات جو ہے یہ ہم تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر فیثاغورس کی وجہ سے میتھمیٹکس کا بلکہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ اس نے اپنی اکیڈمی کے باہر یہ لکھا ہوا تھا. یعنی جو اس کی اکیڈمی تھی جو دنیا کی سب سے پہلی درسگاہ ہونے کا جس کو وہ حاصل ہے تو اس نے اپنی اکیڈمی کے باہر لکھا ہوا تھا کہ جس کو بھی جیومیٹری نہیں آتی وہ اس اکیڈمی کے اندر جو ہے داخل نہیں ہو سکتا. تو ہی واز obsessed with mathematics but at the same time اس کے اوپر ہیراکلائٹس جو تھے افلاطون پر اس کے بھی اثرات تھے. یعنی افلاطون کے اوپر ہیراکلائٹس کے بھی اثرات تھے. تو اس نے اس وجہ سے جو سینسیبل ریلم تھی یعنی جو سینسری ورلڈ ہے اس کو اس نے ایور چینجنگ کہا. اور جب اس نے سینسیبل ورلڈ کو ایور چینجنگ قرار دے دیا تو اب جو ریالٹی ہوتی ہے وہ تو پرفیکٹ ہوتی ہے اس پہ چینج کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. تو پھر اس نے ماورا چینج یعنی اس دنیا سے ماورا ایک لوکیل کو ڈسکور کیا اور وہاں پر اس کا لوکیل اس نے بتایا کہ ریالٹی اس جگہ پر ریزائڈ کرتی ہے. جی بالکل ایسے ہی. اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کا مائنڈ اس پرماننس کو تلاش کرنے کی طرف کیوں گیا. گریکس کا یہ بلیف تھا کہ کائنات اٹرنل ہے ازلی ہے اور اس کا مطلب اس کی کوئی بگننگ نہیں ہے.
تو جو نیچر فلاسفرز ہیں تھیلیس، ڈیموکریٹس اور نیچے تک، ظاہر ہے ان کے زیر غور یہ مسئلہ تھا کہ جب یہ کائنات اٹرنل ہے اور ہم بہت سی چیزوں کو اور فارمز کو آتا اور جاتا دیکھتے ہیں، تو پھر وہ پرماننٹ چیز کیا ہے؟ تو اصل میں ان کا جو کائنات کا اٹرنل ہونے کا تصور ہے وہ بھی اس کا محرک بنا. بالکل. اور آپ ایون ہیراکلیٹس کو بھی آپ دیکھتے ہیں جو کہ جو چینج کا پائنیئر ہے، یعنی جس نے چینج کے تصور کو پیش کیا اور بالکل اس روایت کے اندر ایک دوسرا رخ اختیار کیا. وہاں پر بھی اس کا جو لوگوس ہے، وہ لوگوس جو ہے وہاں پر جا کر وہ چینج کو پرماننٹ کر دیتا ہے. یعنی وہاں پر بھی اس کا، کیونکہ اصل میں شعوری طور پر چینج کو پرنسپل ماننا ممکن نہیں ہے. یعنی ہمارا ذہن اس چیز کو قبول نہیں کرتا کہ ہم کسی چیز کو پرنسپل بھی قرار دیں اور اس کو چینج کی تحویل میں دے دیں. تو چونکہ ہمارا ذہن اس چیز کو قبول نہیں کرتا، تو اسی وجہ سے ہیراکلیٹس نے بھی لوگوس کے تصور کو، یعنی اس نے فلکس اینڈ فائر کے تصور کو جب پیش کیا تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ کہا کہ دیر از سم تھنگ بیونڈ دس چینج ایز ویل، اور وہ چینج جو ہے وہ لوگوس ہے اور وہ اس کا پرنسپل کے طور پر موجود ہے، جہاں سے یہ فلکس اینڈ چینج کا اصول نکل رہا ہے. تو یہ ایک ہمارا شعوری مسلمہ ہے اور اسی مسلمے کے تحت ہم ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو جہاں جہاں پر ہم کسی چیز کو جب پرنسپل قرار دیتے ہیں تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو ایور چینجنگ بھی قرار دیں. جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے، ایسا ہی ہے. تو اس میں ایک چیز جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ سب لوگوں کی مشاورت سے ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ یہ مونوٹنس بہت زیادہ ہے. یعنی مجھے بھی بار بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس میں مونوٹنی ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں کہ جو مقرر ہے وہ خود اپنے سے مخاطب ہے، یا اس کو کسی بھی طرح سے یہ احساس نہیں ہے کہ دوسری طرف کون لوگ موجود ہے. تو یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس طرح سے ہمارے اس پورے سلسلے کو متاثر کرے گا، لیکن اگر اس سے بہتر کوئی اس کا اسلوب موجود ہے، اس کا طریقہ کار موجود ہے، تو ہم اس پہ بھی جا سکتے ہیں. اور اگر سب لوگوں کو یہ ٹھیک لگتا ہے تو ہم اس کو بھی کنٹینیوٹی دے سکتے ہیں. سو دیٹ از نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے. یعنی اس کی فریکوینسی کیا ہوگی؟ ایوری فورٹ نائٹلی ہوگا، ایوری منتھ ہم اس سیشن کو کریں گے، اور اس میں عنوانات کو قائم کرنے کی اور ان کو آگے لے کے جانے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ تو یہ چند ایک سوالات ہیں جو اس نشست کے حوالے سے بھی ہمیں متعین کر لینے چاہیے. جی بالکل ایسا ہی ہے. میرے خیال میں سوال آپ نے رکھ دیے ہیں، گروپ میں رکھ دیتے ہیں، پھر اس پہ جو سجیشنز آتی ہیں اس حساب سے کر لیتے ہیں. اور اس میں ایک میرا سجیشن یہ بھی ہے کہ آگے آپ پلیٹو پر جب گفتگو کریں گے تو اس میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ چند ایکسرسائزز میں جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو دینا چاہوں گا تاکہ وہ خود اس پروسیس کا حصہ بنیں، کہ جس میں لائک سوکریٹیز اپنے انٹرلوکیوٹرز کو ڈالتا تھا کہ جیسے مینو میں اس نے سلیو بوائے سے وہ سارے کانسیپٹس برآمد کروائے جو ظاہر ہے کہ اس کی ذہن کی ساخت میں تھے. تو پلیٹو کے بھی جو کانسیپٹس ہیں، وہ جو فارمز ہیں اور جو وہ آئیڈیاز ہیں، وہ اتنے انیٹ ہیں کہ اگر ان کو ایکسرسائزز کی صورت میں ایکسپلین کر کے آن اے وائٹ بورڈ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو ان کو محسوس ہوگا کہ یہ چیز لائک ان کے اپنے اندر ہے، اور وہ کسی ریموٹلی کسی سبجیکٹ کو نہیں پڑھ رہے، بلکہ جو آپ نے شروع میں بات کہی اپنی اندر کی ایک صلاحیت کو اجاگر کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. آئی تھنک وہ ہمیں جو ہے نا اس کو تھوڑا سا لائیولی بنائے گا. ہم ایکسرسائزز کر کے آئیں گے تو ہمارا لیول آف انگیجمنٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور اسی کے نتیجے میں ہم زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. جی، اور کیمرہ آن کر دیں گے.
کیمراز جو پارٹیسپینٹ ہیں آن کرتے ہیں تاکہ ہم بھی انہیں دیکھ رہے ہوں، وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں. تو ایکسرسائزز بھی کچھ ہوں. وائٹ بورڈ میرے پاس ایک ہے چھوٹا سا، کچھ میں اس پہ چیزیں لکھ لوں گا، کچھ آپ بنا لیجئے تاکہ ان کو انگیج کیا جا سکے، اس کو انٹریکٹیو بنایا جا سکے. جی بالکل. یہ سلمان بھائی ہیں، انہوں نے ریز ہینڈ کیا ہے. ہی وانٹس ٹو سے سم تھنگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں وہ جو آپ نے اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے نا، اس کو انٹریکٹیو بنانا، وہ بڑا ضروری. آج تو چلیں ایک انٹروڈکٹری قسم کی ایک گفتگو تھی جو آپ نے بہت شاندار طریقے سے کی ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی پارٹیسپینٹس ہیں وہ اگر موضوع کے مطابق اپنی تھوڑی سی تیاری کر کے آئیں، جیسے ابھی آپ لوگ بات بھی کر رہے ہیں، تو اس سے بہت اچھا یہ ہوگا کہ جو بھی کانسیپٹ ہوگا وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہم اس کو سمجھ بھی پائیں گے، اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں ان کے اوپر بھی سیر حاصل اگر گفتگو ہوتی ہے اور مختلف پہلوؤں سے ہوتی ہے تو وہ بڑی مفید اور کارآمد ثابت ہوگی. اور آپ نے پہلے وقت وغیرہ کی بات کی، تو وقت جو ہے وہ اس کا ہم کیونکہ اس طرح کی آج کل کافی میٹنگز وغیرہ اٹینڈ کرتے رہتے ہیں مختلف گروپس میں، تو عمومی طور پہ 1 گھنٹے کا سیشن جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. باقی تو ظاہر ہے آپ سارے جو مشاورت کریں گے اس کے مطابق ہی ہوگا، لیکن زیادہ عمومی چلن یہی ہے کہ 1 گھنٹے کی ہوتی ہے محفل ہوتی ہے، اس میں پھر لوگ اپنے خیالات کا اور آراء کا اظہار کرتے ہیں. شکریہ. جی بالکل صحیح ہے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو کسی کے لیے بوجھ نہیں بنانا چاہیے. تو آپ نے گھنٹے کی جو تجویز دی ہے وہ بہت ہی صحیح تجویز ہے. تو اس کو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ 45 منٹس کی ہم گفتگو رکھ لیتے ہیں اور 15 منٹس کے سوال جواب کا سیشن رکھ لیتے ہیں. تو یہ بہت ہی اچھا رہے گا ہمارے لیے، تاکہ ہم اس کو ایک کنٹینیوٹی دے سکیں. تو یہ بالکل ارسلان بھائی اس کو نوٹ کر لیجئے گا، تو پھر جب بھی جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو آپ ضرور سامنے رکھیے گا. جی جی، ویسے یہ 1 گھنٹے والی تجویز بہتر بھی ہے. مزید اس کو گروپ میں جو ہے وہ پیش کریں گے آپ. یہ اعزاز الحق بھائی بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم میں آڈیبل السلام. ہوں؟ ایم آئی آڈیبل؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا ایسے ہے جہانگیر بھائی، اگر یوں ہو جائے کہ جب بھی ہم ایک کلاس پڑھتے ہیں اس کے بعد، جیسے میں نے یونیورسٹی کی آن لائن کلاسز میں کچھ ٹیچرز ایسا کرتے تھے کہ لائک سوکریٹیز تو بہت بڑا ٹاپک ہے نا، ہم اگر اس کو لائن بائی لائن کریں گے تو ہمارا بہت وقت لگ جائے گا. تو جنرل فلسفی کے متعلق یا سوکریٹیز یا پلیٹو کے متعلق بہت سے مصنفین نے 5 پیجز کا یا 10 پیجز کا کہ کئی مضامین لکھے ہوں گے جو آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے. ایسا ایک مضمون گروپ میں سرکل کر دیا جائے اور اگلی کلاس میں ہر پارٹیسپینٹ کا نام لے کر اسے 1 منٹ دیا جائے کہ آپ نے ہم نے جو پچھلے ہفتے مضمون گروپ میں بھیجا گیا تھا اس کے متعلق آپ کا کوئی کیا سوال ہے یا کیا آ رہا ہے. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ کلاس میں نا ایک مطلب انگیجمنٹ بہت بڑھ جاتی ہے، چونکہ ایک تو مضمون چھوٹا سا ہوتا ہے، مطلب 5 پیج یا 3 پیجز پہ کتنا مضمون آ جائے گا. اگر کوئی ایسے مطلب آپ کی نظر میں ایسے مضامین ہوں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر پارٹیسپینٹس نہیں ذرا تیاری کے ساتھ آتے ہیں کلاس. بالکل صحیح ہے. نہیں، اس میں جو سمیع صاحب نے شروع میں کہا تھا، میرا یہ خیال ہے کہ ان کی تجویز پہ عمل کریں گے نیکسٹ ٹائم، اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا لیول آف انگیجمنٹ اس سطح پر پہنچ جائے کہ ہم سب لوگوں کو محسوس ہو کہ ہم نے اس میں ایک یعنی اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے. تو یہ دیکھتے ہیں اس کو جو ہے نا. باقی آپ کی تجویز بہت اچھی ہے. اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ بالکل کلاس روم ماحول بنانا شاید ہمارے لیے اچھا نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ پڑھنے کا وقت نہ نکال سکیں لیکن وہ سننے کے لیے ضرور آ جائیں. تو ہمیں ان کے لیے بھی سہولت رکھنی ہے. اگر ہم کسی کو اس کا مبلغ علم بتانا شروع کر دیں گے تو شاید مشکل ہو جائے باقی لوگوں کے لیے. تو ہر کوئی اپنی اپنی بساط کے مطابق سیکھتا چلا جائے، یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے. یعنی کسی کے اوپر ایکسٹرا برڈن نہیں ڈالنا کہ آپ نے یہ والا اگر متن پڑھا ہے تو اس میں سے یہ باتیں آپ بتائیں. تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے کائنڈ آف ایگزامینیشن ٹائپ آف سیشن. تو ہم اس کو اس طرح سے رکھیں گے کہ اس میں کچھ چیزیں شیئر ضرور کر دی جائیں گی، لیکن اس کو دیکھ کے آنے کے لیے انکریجمنٹ ہوگی
اس کو ہم اس کی ایک obligation نہیں بنائیں گے. جی بالکل صحیح ہے. یہ واقف بھائی بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ان کو ہم سن لیں ذرا, یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. جی جی واقف بھائی فرمائیے. سر بس یہ آج کے سیشن کی جو ہے ایک میں سمری نوٹ ڈاؤن کر رہا تھا, تو اس میں میں بس کچھ کہہ رہا ہوں, آپ کو اس میں کچھ کم لگے تو بتا دے تاکہ میں پوری سمری بنا لوں. جی جی. سوکریٹیز ایز ریفارمسٹ, یہ ایک ہم نے ایک نقطہ پڑھا. دوسرا جو دو سٹانس تھے, آئیڈیالزم اور اسکیپٹسزم, دوسری یہ چیز آج ہم نے پڑھی. جی جی. تیسری سوکریٹیز میتھڈ پڑھی ہم نے. جی. پھر اس کا ایک اسٹیٹمنٹ, نالج از دا پروسیس آف ریکلیکشن, یہ پڑھا. اور اس کے علاوہ اور کچھ آپ اس میں ایڈ کرنا چاہے تو بتا دیں. میں ایسا کرتا ہوں, آپ کے اگر آپ یہ نوٹس میرے ساتھ شیئر کر دیں نا, تو اس میں آپ کو گروپ میں یا آپ 1-to-1 ونڈو میں مجھے بھیج دیں گے, تو میں وہاں پر آپ کو نا مزید اس میں کر دوں گا. اگر اس حوالے سے آپ کوئی چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں, یعنی سوال ہے کانٹینٹ کے حوالے سے نہیں, لیکن اگر سمجھنے کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو وہ کریں. سر مورل فلاسفر ورچیو اور مورل فلاسفر پہ جو آپ نے بتایا تھا وہ بس ریپیٹ کر دیں. جی, مورل فلاسفر کا مطلب یہ ہے کہ جو ایتھکس ہے, ایتھکس کو سب سے پہلے سقراط نے دریافت کیا یا ایجاد کیا, اور اس نے یہ کہا کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ورچو کیا ہے. یعنی اس نے نالج کو بھی ورچو قرار دیا, یعنی اس نے یہ کہا کہ نالج ہونا کوالیفائی نہیں کرتا جب تک وہ انسان کو ورچوس نہیں بناتا. تو ورچو کیا ہے, اس چیز کو اس نے اس سوال کو اٹھایا, اور پھر اس نے اس کے اوپر اپنے نکات پیش کیے کہ ورچو کو وہ کیا سمجھتا ہے. جزاک اللہ. انسان کی ویل بینگ کے دیکھیں, ورچو کو اس نے یہ کہا کہ ورچو اختیار کرنے کے نتیجے میں انسان کی زندگی بالکل اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ اس کے یعنی جو ویل بینگ کا احساس ہوتا ہے نا, وہ اسے حاصل ہو جاتا ہے, اور اسی ویل بینگ کے احساس سے اس کو وہ خوشی ملتی ہے جس خوشی کو کوئی اسے چھین نہیں سکتا. تو اس نے یہ کہا کہ ہمیں ورچوس ہونا چاہیے, ہمیں اپنے وجود میں سے تمام علائشوں کو نکال دینا چاہیے, اور پھر ایک خالص ہو کر اپنی زندگی کو جینا چاہیے. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جی. سوکریٹیز کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے ایپسٹمولوجی اور ایتھکس میں براہ راست تعلق جوڑ کر بتایا. اس کا جو سوال ہے, اس کا جو کوٹ ہے, نالج از ورچو. تو مطلب صحیح علم جو ہے اس کو اس کی بنیاد, آئی گیس اف آئی ایم ناٹ رانگ, یہ سوکریٹیز کا ہے کہ خیر یہ تو الگ کرنا بھی ناممکن بات ہے کہ کون کون ہے. تو بہرحال یہ جو چیز ہے کہ صحیح نالج ورچیو کی طرف یا صحیح عمل کی طرف لے کے جاتی ہے, یہ ان چیزوں کو جوڑ کر دکھانا ایپسٹمولوجی اور ایتھکس کو, یہ بھی انہیں استاد شاگرد کا کارنامہ ہے. جی بالکل. اس میں جو سقراط کے حوالے سے بہت واضح طور پر ہمیں بات ملتی ہے, وہ یہ ہے کہ سقراط یہ سمجھتا تھا کہ کوئی بھی آدمی جانتے بوجھتے غلطی نہیں کر سکتا. یعنی وہ یہ کہتا تھا کہ ہماری تمام غلطیوں کی جو وجہ ہوتی ہے وہ ہماری اگنورنس ہوتی ہے. یعنی جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اعمال کا نتیجہ کیا نکلے گا, تو اس وقت وہ غلط ہوتا ہے. تو وہ یہ کہتا تھا کہ انسان سے, یعنی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس کا کانٹ کے ساتھ بھی تعلق جڑتا ہے. جب کانٹ نے اپنے مورل فلاسفی کو پریزنٹ کیا تو اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق جڑتا ہے. وہ یہ کہتا تھا سقراط کہ انسان کو اگر ہم درست علم فراہم کر دیں, یعنی اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ چیز یوں ہے, تو وہ پھر کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتا, یعنی گناہ نہیں کر سکتا.
تو کوئی بھی انسان یہ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ہمارے سے بھی یہ بات جڑتی ہے. یعنی اگر کوئی صاحب ایمان آدمی ایمان کو صحیح طرح سے پہچان لے اور وہ یہ دیکھ لے کہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے اور خدا اس کے سامنے موجود ہے اور اس کے سارے اعمال پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، اور اگر وہ خدا کو ناراض کرے گا تو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا جس کو وہ بالکل پسند نہیں کر سکتا. تو وہ کبھی بھی غلطی نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا. تو سقراط کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم انسان کو درست معلومات فراہم کر دیں، درست علم فراہم کر دیں، تو وہ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتا. اور جو غلطی کرتا ہے وہ کہتا تھا کہ وہ اگنورنس میں کر رہا ہے. یعنی اگر کسی انسان سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، تو وہ کہتا تھا اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے. تو افلاطون جو تھا وہ بھی شروع میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسی موقف پر کھڑا تھا، لیکن بعد میں پھر اس نے جو سول کو اس نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. پہلے وہ اسی جگہ پہ کھڑا تھا جہاں پہ سقراط کھڑا ہے کہ انسان یعنی سول کے پاس صحیح علم ہو تو وہ سول بالکل صحیح طرح سے فنکشننگ کرتی ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ایک مشین ہے، اس مشین کے سارے پرزے صحیح کام کر رہے ہوں تو وہ کبھی بھی اپنے فنکشنل رول سے الگ نہیں ہوتی. یعنی جو بھی اس کا میکینیکل رول ہے وہ اسی طرح سے کام کرتی ہے. تو انسان کو بھی اگر اس کے پاس صحیح معلومات ہوں، صحیح علم ہو اس کے پاس، تو وہ جس کام کو کرنے کے لیے بنا ہے وہ وہی کام کرتا ہے. لیکن افلاطون نے بعد میں اس کو چینج کر دیا اور اس نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر جو ہے نا ایک نالج کا پارٹ ہے، اور دوسرا اس کے اندر ایک آنر کا پارٹ ہے، اور تیسرا اس کے اندر ایپیٹیٹو ہے، یعنی جہاں پر یہ جو ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس کو ہم لالچ بھی کہتے ہیں، حسد بھی کہتے ہیں. تو اس نے پھر جو ہے نا سول کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا. تو یعنی جو نالج کا پارٹ ہے افلاطون کے ہاں پر، وہی نالج کا پارٹ سقراط کے ہاں پر کل روح تھا. یعنی وہاں پر وہ جو ہے نا کل روح تھا. تو صحیح نالج اور روح میں کوئی فرق نہیں ہے، اور صحیح نالج اور روح میں چونکہ کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے اس روح سے صادر ہونے والے سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے ہیں.